السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جو پی پی 272 ہے، مظفر گڑھ کا جو پہلا ایریا ہے جہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جو اس ہفتے نئی اپڈیٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ 272 جو پی پی 272 ہے، یہاں پر ایک بڑا دلچسپ مقابلہ پہلے سے کنسیڈر کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف رکن تھے باسط سلطان بخاری صاحب، یہ ان کا حلقہ ہے۔ گو کہ وہ خود تو ڈی سیٹ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کے وہ ایم این اے تھے یہاں پر، کیونکہ ایم این اے ڈی سیٹ نہیں ہوئے تھے تو ایم پی ایز ہوئے تھے، تو ظاہر ہے ان کے والدہ ان کے ساتھ ہی تھی تو وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک پہلی یہاں 3-4 چیزیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باسط سلطان بخاری کے خلاف گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے اپنا جو بھائی ہے ہارون سلطان بخاری صاحب، وہ پھر ان کے مخالف امیدوار ہیں ان کی بیگم کے، یہاں پر ان کی اس دفعہ بیگم الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ پھر دوسرا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ان کی والدہ ہے وہ خود ان سے ایک ناراض سی ہے سیاسی طور کے اوپر۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اب اس سیٹ کے اوپر ان کو بھائی کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے تھی، پھر مسز کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پھر ان کا ایک گلہ یہ بھی ہے، میری ایک دو بندے سے وہاں بات ہوئی جب میں وہاں پر گیا تھا، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ان کی والدہ ہیں زہرا بطول صاحبہ، وہ منحرف ہونے سے بڑی مطلب ناراض ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے وہ سیاسی طور کے اوپر ان کی والدہ ان کے انڈر آتی ہیں تو اس لیے ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ ان کی والدہ ناراض ہو گئی۔ دوسرا، ہارون سلطان بخاری صاحب وہاں بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی بہتر انداز کے ساتھ ان کے خلاف کمپین کر رہے ہیں۔ ان کی جتنی بھی کمپین ہے وہ نہ موزم کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ جہاں پر ایک اور جو وہاں پر ایک آزاد جو نعیم صاحب جو جج ہیں، نعیم خان صاحب، ان کی جو زرینہ نعیم خان صاحبہ ہیں جو مٹکے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ ان کے خلاف بھی کچھ زیادہ بات نہیں کر رہے، وہ زیادہ تر بات کر رہے ہیں باسط سلطان بخاری اور ان کی بیگم کے خلاف۔ پھر جو تیسری بات ان کے خلاف گئی وہ تھی جو لغاری خاندان ہے، جن کے ساتھ انہوں نے 2018 میں الیکشن مل کے لڑا تھا، اللہ وسایہ اور چنو خان لغاری، خرم سہیل لغاری، یہ ان کے خلاف ہو گئے منحرف ہونے کے بعد۔ تو یہ ایک تیسرا فیکٹر تھا جو باسط سلطان بخاری کے بڑا خلاف گیا ہے۔ چوتھا، یہاں پر جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ جو یہاں پر امیدوار اتارا گیا ہے۔ یہاں پر بڑی پہلے کنفیوژن رہی، کیا ضیاء اللہ جتوئی کو وہ پھر سے الیکشن میں اتارا جائے جو 2018 میں اس سیٹ کے باسط سلطان بخاری کے مخالف تھے، یا کسی اور کو دیا جائے۔ تو پھر بعد میں فیصلہ پارٹی کی طرف سے جو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، کیونکہ ہر جگہ کے اوپر ہم کینڈیڈیٹس بڑے مضبوط کھڑے کر رہے ہیں، تو اس لیے معظم خان جتوئی کو یہ کہا گیا کہ آپ اس دفعہ ایم پی اے کے الیکشن لڑیں اس سیٹ کے اوپر۔ پھر معظم خان جتوئی نے اپنے جتنے بھی جتوئی جو خاندان ہے، عبدالقیوم جتوئی، داؤد خان جتوئی، ضیاء اللہ جتوئی، جتنے بھی جتوئی خاندان ہیں، انہوں نے بہرحال مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ جو الیکشن ہے وہ معظم خان جتوئی لڑیں گے ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک تیسرا فیکٹر تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باسط سلطان بخاری کے جو خلاف گیا ہے اس الیکشن کے لیے۔ اس کے بعد جو چوتھا فیکٹر ہے وہ ان کا اپنا ایک منحرف ہونا ہے۔ ظاہر ہے باسط سلطان بخاری ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں ہمیشہ سے، بعد وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ وہ پارٹی کو ڈیفیکٹ کیا انہوں نے، اور ایسے موقع کے اوپر ڈیفیکٹ کیا جب پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اسی وجہ سے پارٹی بھی ان کی گورنمنٹ گر گئی، تو اس سے یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ باسط سلطان بخاری اس دفعہ جب وہ کہ کوئی پارٹی انہوں نے تبدیل کی، وہ قومی سیاست کے اندر بڑی ہلچل مچی، اس لیے ان کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے، ان کے خلاف ایک ہوا ہم نے دیکھی ہے، وہ ایک مین فیکٹر بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر انہوں نے جس طرح سے ٹکٹ لیا ہے مسلم لیگ نون کا، تو ظاہر ہے جس طرح وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو سب سے بیکورڈ ایریاز ہیں، یہ ان میں سے ایک ایریا ہے، 3-4 کی اگر میں بات کروں تو ان میں سے یہ ایک ایریا ہے جہاں پر تعلیم زیادہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہے، تو لوگ زیادہ تر زراعت سے وابستہ ہیں، وہ عام غریب لوگ ہیں، تو اس لیے جو مہنگائی ہے، جو ڈیزل پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں،
جو کوکنگ آئل ہے، گھی ہے، ان کی قیمتوں کے اضافے سے اس طبقے کے اوپر بڑا زیادہ اثر پڑا ہے۔ تو اس لیے میرا جیسا خیال ہے کہ یہ پانچویں یہ فیکٹر ہے جو باسط سلطان بخاری کو بہت ہرٹ کر رہا ہے اس الیکشن کے اندر۔ آخری جس کے لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فیکٹر تھا جو ان کو اب دھچکا لگا ہے اس ہفتے، وہ ہے کسفر لنگڑیال صاحب۔ کسفر لنگڑیال صاحب مسلم نون کے ایک رکن کے طور پر وہاں پر مشہور ہے۔ ایم پی اے کے الیکشن بھی وہ لڑتے ہیں، ایم این اے کے الیکشن بھی وہ لڑے ہیں، وہ ایک دفعہ ایم پی اے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے جو وہاں پر ایک لنگڑیال گروپ کی طرف سے جو امیدوار تھا، پہلے انہوں نے اس کو بٹھا دیا، قیادت کی طرف سے ان کو ہدایت تھی۔ پھر اس کے بعد ایسے ایسے چیزیں اندر ڈیولپ ہوتی رہیں کہ کیا کسفر لنگڑیال صاحب حمایت کریں گے باسط سلطان بخاری کی؟ اگر حمایت کریں گے تو جنرل الیکشن میں وہ کون سی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ کیونکہ باسط سلطان بخاری کا جو طریقہ ہے، جو سیاست ہے، وہ یہاں پر کسی بھی پارٹی کو زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، کسی بھی گروپ کو۔ ان کو پتہ ہے کہ جو گروپ میرے اوپر حاوی ہو گیا، میں نے ان کو زیادہ اگر کوئی چیزیں دے دی تو کل وہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کسفر لنگڑیال کے بارے میں جب یہ پارٹی کی قیادت نے یہ بات کی کہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا جو کسفر لنگڑیال ہے اگلی دفعہ، تو باسط سلطان بخاری بڑے ہچکچائے اس معاملے میں۔ تو کسفر لنگڑیال کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ظاہر ہے باسط سلطان بخاری کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ مجھے کسی اور گروپ میں جانا چاہیے۔ تو ان کے اندر معظم حج جتوئی سے بات چیت ہوتی رہی۔ یہ جو کسفر لنگڑیال صاحب ہیں، ان کے جتوئی خاندان کے ساتھ مراسم کو تھوڑا سا، جو ڈوگر جہاں کا خاندان ہے، آباد خان ڈوگر، یہ انہوں نے تھوڑا اچھا نہیں جانا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پر وہ ہمارے مخالف ہے اور ہم ایک ہی پارٹی کے اندر ہیں۔ تو یہ بہرحال جس طرح لوکل پولیٹکس کے اندر ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر یہاں پر یہ ہوا کہ کسفر لنگڑیال صاحب نے یہاں پر حمایت کا اعلان کیا معظم جتوئی کی۔ معظم جتوئی کی اس حمایت کے بعد چنو خان لغاری کی ایک زبردست کمپین کے بعد معظم جتوئی کے جتنے بھی یہاں پر پھر لوگوں تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں، کارنر میٹنگ، جتنے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر آئے، اورنگ آباد بپی یہاں پر موجود رہے ہیں، 2-3 دفعہ آئے ہیں، جلسے کیے ہیں، کمپین کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر باسط سلطان بخاری ایک بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ معظم جتوئی بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہارون ان کا مقابلہ اپنے بھائی کے ساتھ ضرور چل رہا ہے کہ یہ مقابلہ سخت اس حوالے سے ان دو بھائیوں کے درمیان ہے کہ ان میں سے زیادہ ووٹ کون لیتا ہے۔ کیا اس دفعہ پھر باسط سلطان بخاری کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا ہارون سلطان بخاری کو اس دفعہ لوگ پریفر کرتے ہیں؟ لیکن میرا اب یہ خیال ہے کہ باسط سلطان بخاری اور ہارون سلطان بخاری کا جو مقابلہ ہے وہ دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے ہے۔ معظم حج جتوئی اب اس حلقے کے اندر لغاری اور کسفر لنگڑیال اتحاد کے بعد ڈمر خاندان برادری جتنی بھی ہے، وہاں پر خالد مقبل جو وہاں کینڈیڈیٹ تھے، ان کی حمایت کے بعد ان کی پوزیشن بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں آگے آخر میں تقریباً 10 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔